بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 18 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے احکام توکید الفعلی، یعنی آج کے سبق میں ہم دو چیزیں سمجھنے والے ہیں۔ نمبر 1 کہ ہم فعل کو مؤکد کیسے بنائیں گے، اس میں تاکید کیسے پیدا کریں گے، اور دوسری بات کہ جو فعل مؤکد ہے اس کے لیے احکام کیا کیا ہیں، یعنی وہ کون سے افعال ہیں جس کو ہم مؤکد بنا سکتے ہیں، یعنی جن میں شروط پائی جائیں، اور وہ کون سے افعال ہیں جن میں شروط نہ ہونے کی وجہ سے ان افعال کو ہم مؤکد نہیں بنا سکتے۔ اس سبق میں ہم سمجھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکید الفعلی، فعل میں تاکید پیدا کرنا، اس کو مؤکد کرنا۔ احکام توکید الفعلی، سبق نمبر 1۔ الامثلہ: وحقک لأخدمن الوطن، آپ کے حق کی قسم کہ میں ضرور بالضرور وطن کی خدمت کروں گا۔ واللہ، اللہ کی قسم، لأقومن بواجبی، میں اپنی ذمہ داری پر کھڑا ہوں گا اور اس کو مکمل کروں گا۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لأساعدنک، میں آپ کی مدد ضرور بالضرور کروں گا۔ وحقک لسوف اخدم الوطن، واللہ لا اقوم بواجبی الان، تاللہ لا اساعدک۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کو فعل مضارع مؤکد نظر آ رہا ہے، یا نون تاکید الثقیلہ، ٹھیک ہے، نون تاکید الثقیلہ اسے ہم کہتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اخدم، ٹھیک ہے، اور یہاں پر اقوم، یہاں پر اقومن، یہاں اساعدنک، یہاں اساعدک۔ تو یہی فرق انشاءاللہ بحث کے ذریعے ہم سمجھیں گے، یعنی اس فعل میں کیا شروط ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اس کو مؤکد بنایا، اور اس میں وہ کون سے یعنی شروط نہیں ہیں جس کی وجہ سے اخدمو ہم پڑھیں گے، اخدمن نہیں پڑھ سکتے۔ تو آئیے اسے ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ آگے ہم پڑھتے ہیں اما تسافرن تتعلم، یعنی ان اما کے اندر ان شرطیہ ہے، یعنی شرط یہ ہے کہ آپ سفر کریں، تتعلم تو آپ کو علم آئے گا، آپ حاصل کر سکیں گے علم کو، تو سفر کرنا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے میں نے صرف معنوی طور پر بتایا کہ اس کا معنی یہ بنتا ہے، البتہ ہمارے سبق میں جو چیز ہے وہ یہ ہے تسافرن، یہ نون تاکید الثقیلہ، یعنی ہم نے فعل کو مؤکد کر دیا، فعل میں ہم نے تاکید پیدا کی۔ یہاں دیکھیں اما تسافر تتعلم، یہاں پہ نون تاکید ثقیلہ نہیں ہے۔ لترحمن المسکین، لترحم المسکین۔ هل تسافرن في الصيف، هل تسافر في الصيف، لا تكثرن من الجدال، لا تكثر من الجدال۔ یہ ہے امر کے صیغے۔ ساعدن الفقراء، آپ ضرور بالضرور فقراء کی مدد کریں۔ اقتصدن فی النفقات، آپ میانہ روی اختیار کریں نفقات خرچے میں، یعنی خرچہ درمیانہ کریں۔ ساعد الفقراء اقتصد فی النفقات۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم پڑھ لیں گے کہ دیکھیں جب بھی فعل آپ کے پاس آئے، فعل امر، تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں، چاہے تو آپ اس میں تاکید پیدا کریں، چاہے تو پیدا نہ کریں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اور یہاں پر آپ اوپر دیکھ رہے ہیں اما تسافرن تتعلم، یہاں پر بھی دونوں صورتیں جائز ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، کیونکہ یہاں پر شروط نہیں ہے، یہاں پر شروط نہیں ہے۔ تسافرن ضرور تھا کہ اس سے پہلے لام ہوتا، لام القسم، جیسے اوپر ہے لأساعدنک۔ جب فعل مضارع پر لام قسم نہیں ہوتا، جو دیکھو تاللہ، یہ قسم ہے، لام قسم ہے، واللہ قسم ہے، لام جو ہے یہ جواب قسم والا لام ہے۔ انشاءاللہ بحث میں سمجھ آ جائے گی۔ جب یہ اس پر یہ شروط نہیں ہے، 3 شروط ہیں، ٹھیک ہے، ہر وہ فعل جس میں 3 شروط ہوں گے وہاں پر ہم فعل کو مؤکد، یعنی اس میں تاکید پیدا کر سکیں گے، اور وہ یہ پہلی قسم کی مثالوں میں موجود ہے، اس قسم کی مثالوں میں موجود نہیں ہے، لہٰذا آپ سامنے دیکھیں تو یہاں پر نہیں ہے۔ البحث الافعال فی الامثلة السابقہ مضارعیہ و امریہ، گزشتہ مثالوں میں مضارع کے صیغے ہیں اور امر کے صیغے ہیں۔ ومنہا ما اکد بنون التوکید، بعض افعال کو ہم نے نون تاکید ثقیلہ سے تاکید اس میں پیدا کی ہے۔ ومنہا، اور بعض مثالیں یہ ہیں ما لم یؤکد، جس میں ہم نے
تاکید کو نہیں لگایا یا افعال کو مؤکد نہیں بنایا. ونريد ہونا ہم یہاں چاہتے ہیں ان نتعرفا کہ ہم جان لیں احوال توکید الافعال کہ وہ کون سے احوال ہیں، کون سے احکام ہیں جو ہم افعال کو دیکھتے ہیں اس کو مؤکد بناتے وقت. فانظر دیکھیے الی الطائفتی پہلی قسم کی مثالوں کو دیکھیے. ترى آپ دیکھیں گے ان کل مثال فیہا کہ ہر مثال وہاں پر مسبوق بقسم، ہر مثال سے پہلے قسم ہے. واللہ تاللہ وحقک. ثم تجد لاما اس کے بعد آپ کو لام بھی نظر آ رہا ہے. تسمى لام القسم اس کو لام قسم کہتے ہیں جو جواب میں آتا ہے. داخل علی کل مضارع ہر فعل پر، جیسے ہم نے کہا لأساعدن، ٹھیک ہے. وان هذه اللام متصلة بالفعل اور یہ لام جو ہے فعل کے ساتھ متصل ہے، ایک ساتھ لگا ہوا ہے. اسے لأساعدن کا لأقتلن لأضربن لأفعلن، ٹھیک ہے، لام فعل کے ساتھ لگا ہوا ہے. وإذا رجعت إلى الأفعال الثلاثة رأيت زمنها خاصا بالاستعباد. اب یہ افعال بھی ایسے ہیں، لأساعدن لأفعلن، یہ فعل مضارع کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے، استقبال. ورأيت أنها مثبتة غیر منفیہ اور یہ افعال جو ہیں یہ مثبتہ ہیں، یعنی یہ منفیہ نہیں ہے، اس پر لا لم جازمہ داخل نہیں ہے، یہی مراد ہے. تو یہ تیسری شرط ہے. هذه الافعال وامثالها اس طرح کے افعال اور اس کے ہم مشابہ یا مشابہ افعال ما اجتمعت مما اجتمعت فی هذه الشروط جس میں یہ شروط پائی جائے. کیا شروط ہیں؟ کہ مسبوق بالقسم ہو، شروع میں واللہ تاللہ ہو، اور لام القسم جو ہے مضارع پر داخل ہو اتصال کے ساتھ. تیسری چیز کہ یہ جو ہے استقبال کے ساتھ خاص ہو اور مثبتہ ہو، ٹھیک ہے. تو اکد بالنون وجوباً وہاں پر آپ ضرور بالضرور نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ اس کو مؤکد یا اس میں تاکید پیدا کریں گے. جیسا کہ یہ پہلی قسم کی مثالیں ہیں، آپ نے یہاں پر دیکھا کہ پہلی بات وحقق، ٹھیک ہے، قسم بھی موجود ہے. اس کے بعد لأخذمن جو ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے لام القسم داخل ہے فعل مضارع پر ڈائریکٹلی. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ صیغۃ المضارع ہے، استقبال کا صیغہ ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ یہاں پر لام جو ہے وہ متصل ہے اس کے ساتھ، اور فعل کیا ہے؟ مثبت ہے، منفی نہیں ہے. تو یہ شروط جہاں کہیں بھی ہوں وہاں پر نون تاکید ثقیلہ یہ وجوبی ہے، جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے. وجہ کیونکہ یہ لام دیکھ رہے ہیں، لام لسوف، لام لا اقوم، دیکھو یہ جو ہے نا لسوف میں دور ہے، لسوف میں اخدمو پر داخل نہیں ہوا بلکہ سوف پر داخل ہوا ہے. لأخدمن ہوتا تو پھر یہاں اس پہ تاکید آ سکتی تھی. وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْأَمْثِلَةِ الْمُقَابِلَ لَهَا اس کے سامنے کی جو مثال ہے اگر ان کو آپ دیکھیں، رأيت القسم فی اول کل مثال، قسم وہاں پر ہے، وَلَكِنَّكَ لَا تَجِدُ الشُّرُوطَ الثَّلَاثَةَ لیکن وہاں پر وہ شروط نہیں، الباقیہ جو باقی شروط ہیں تامہ فی کل مثال. فإن اللام فصلت پہلی مثال میں جیسے میں نے ابھی اوپر مثال دی لسوف، یہ لام جو ہے یہ منفصل ہے، منقطع ہے، دور ہے من الفعل فی المثال الاول. پہلی شرط یہاں پہلی مثال میں یہ نہیں ہے. وزمن المضارع للحال فی الثانی، اب جو دوسرا ہے وہاں پر صیغہ جو ہے وہ استقبال کا نہیں ہے. کیوں؟ وہاں پر کہا ہے لا اقوم بواجبی الان، ابھی، یعنی حال کا، گویا کہ وہ حال کا معنی ہے اس میں، تو وہاں پر بھی تاکید نہیں. والمضارع منفی فی الثالث اور جو تیسری مثال ہے اس میں مضارع منفی ہے. منفی سے مراد دیکھو لا اساعد کا لام داخلہ نافیہ یہ داخل ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی نہیں آ سکتا. وکل مضارع حل وہ مضارع جاء علی هذه الصورہ اس صورت میں آئے من صور الثلاثہ یمتنع توکیدہ اور اس کو مؤکد کرنا ممتنع ہے، یمتنع توکیدہ لأنہ کیونکہ اس نے لم یستوفی استیفا نہیں کی اور اکمال نہیں کیا شروط الوجوبی جس صورت میں تاکید وجوب پاتا ہے یا اس کو ہم وجوبی طور پر لاگو کریں گے، لگائیں گے، وہ شروط اس میں نہیں ہیں سامنے والی کی مثالوں میں. تو امید ہے کہ یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ اگر آپ غور کریں الطائفہ ثانیہ دوسری قسم کی مثالوں پر، رأيت المضارع فی المثال الاول مسبوق بإن الشرطیہ مدغم فیما، ہم نے کہا اما، ٹھیک ہے، وہ ان ہے، ان ما ہے، پھر اس میں ادغام ہو گیا ہے ما زائدہ میں. وفی المثال الثانی مسبوقا بلام الامر دوسری مثال لام امر ہے جس میں ہم نے مثال پڑھی تھی لترحمن، ٹھیک ہے، یہ لام امر داخل ہو گیا. وفی الثالثی اور تیسری مثال میں مسبوقا باستفہام، وہاں پہ استفہام ہے، حل کا دخول ہے.
وفي الرابع مسبوقا بنهي، نهی یعنی لا ادھر داخل ہے. ورأيت المضارع مؤکدا فی امثلة هذه الطائفة، یہاں پر بھی آپ مضارع کو مؤکد پا رہے ہیں. غیر مؤکد فی الامثلة المقابل لها، اور اس کے مقابلے میں یا اس کے سامنے جو مثالیں ذکر کی گئیں وہاں پہ نون تاکید ثقیلہ نہیں ہے.